السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العظیم العلیم الخبیر، وعلی سیدنا محمد البشیر النذیر، وعلی آلہ واصحابہ الفائزین بمغفرۃ واجر کبیر، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، فنعم المولا ونعم النصیر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جس کو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب منبہات میں ذکر فرمایا ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پر اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ حدیث ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے۔ تو سب سے پہلے اس حدیث پاک کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ اس میں کیا بیان ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا میں سے تین چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، بیویاں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی چیزوں میں سے، دنیا کی نعمتوں میں سے یہ تین چیزیں محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں۔ اچھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو آگے الفاظ ہیں، فقال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ صدقت یا رسول اللہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ وحبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں محبوب ہیں، مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ وان تکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کی زیارت کرنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال قربان کر دینا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دے دینا۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ عرض کیا کہ دنیا کی چیزوں میں سے مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار اور پیارے صحابہ اکرام یکے بعد دیگر اپنی اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی محبوب تین چیزوں کا بیان کیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا۔ وحبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی تین چیزیں پسند ہیں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور پرانا پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا۔ یہ فاروق اعظم کی تین پسندیدہ چیزیں ہیں۔ آپ غور کرتے چلیں کہ دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، دنیا کی کتنی ساری چیزیں، لوگ ان نعمتوں کو پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے، عام انسانوں کا، کہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں مل جائیں، زیادہ سے زیادہ چیزیں مل جائیں۔ وہ تو بہت ساری چیزوں کو پسند کرتے ہیں، لیکن اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے صرف تین چیزوں کو پسند فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی تین چیزوں کو پسند فرمایا اور فاروق اعظم نے بھی تین چیزوں کو پسند فرمایا۔ اب کس کی باری آئی؟
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صدقت یا عمر، اے عمر آپ نے سچ کہا، وحبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حضور کے یہ چاروں پیارے خلفاء، یہ چاروں یار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ اشباع الجیعان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، جن کے پاس لباس نہ ہو ان کو لباس مہیا کرنا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اب مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا، عرض کرتے ہیں صدقت یا عثمان، اے عثمان آپ نے سچ کہا، وحبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، الخدمت للضیف، الخدمت للضیف والصوم فی الصیف والضرب للسیف، کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کی خاطرداری کرنا، اور سخت گرمی کے دن میں، سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا، اور میدان جہاد میں تلوار کی مار مجھے پسند ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے تلوار کی ضرب مجھے پسند ہے۔ یہ مولا کائنات نے عرض کیا۔ اب یہ گفتگو چل رہی ہے، وہ منظر تو اپنے تصور میں لائیں، وہ کتنا پیارا منظر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اپنے صحابہ کرام، اپنے جانثار وفادار صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ صحابہ کرام اپنی اپنی باتیں عرض کر رہی ہیں۔ اب سوچیں یہ جو واقعہ پیش آیا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی تو یہ منظر پسند آیا ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں، آگے روایت کے الفاظ ہیں، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ أَرْسَلَنِيَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَمَرَ أَن تَسْأَلَنِي عَمَّا أُحِبُّ إِن كُنتُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا۔ اتنے میں یہ دو گفتگو کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، نازل ہوئے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی گفتگو کو سنا تو مجھے دنیا میں بھیجا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی محبوب چیزوں کے بارے میں پوچھیں، کہ اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا، اگر میں دنیا کے رہنے والوں میں سے ہوتا تو مجھے دنیا کی کون سی چیزیں پسند ہوتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یا جبرائیل فما تحب ان کنت من اہل الدنیا، کہ اگر تم دنیا والوں میں سے ہوتے، اگر تم دنیا کے رہنے والے ہوتے تو تمہیں دنیا کی کون سی چیزیں پسند ہوتی؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہوتی، موانست الغرباء القانعین و ارشاد الضالین و موانست الغرباء القانتین و معاونت اہل العیال المحسنین۔ حضرت سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلی چیز مجھے جو یہ پسند ہے وہ ہے گمراہوں کی رہنمائی کرنا، گمراہوں کی رہنمائی کرنا، اور اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار وہ مسافروں کی دل جوئی کرنا، ان کی غم خواری کرنا، اور جو اہل و عیال والا ہے، جو بال بچوں والا ہے لیکن تنگ دست ہے، اس کی مدد کرنا مجھے پسند ہے۔ اچھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مزید آگے عرض کیا وقال وَيُحِبُّ رَبُّ الْعِزَّةِ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ عِبَادِهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ، یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے تو اپنی پسند بیان فرما دی، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کی 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں کی 3 چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ بذل الاستطاعہ، بذل الاستطاعہ والبکاء عند الندامہ والصبر عند الفاقہ، کہ اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، اور شرمندہ ہو کر اپنے گناہوں پر
نادم ہو کر رونا یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اور فاقے کے وقت صبر کرنا، یہ تین چیزیں وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب سے ان کو پسند فرماتا ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ کتنی ہستیاں ہوئی، یہ کتنی ذوات ہیں۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اور سب سے بڑی ذات ہے وہ ہے پروردگار عالم عز و جل کی۔ 7 ذوات ہوئی۔ اب انہوں نے، یہ 7 ہستیوں نے اپنی اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب 3 چیزیں ہیں، اب 7 کو 3 میں آپ ضرب دیں تو یہ کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں؟ 21۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ان 21 چیزوں سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور حضور کے 4 یاروں سے محبت یہ حضور کی محبت کا تقاضا ہے، اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو ہمیں ان سب سے محبت ہے، اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی محبوب چیزیں بھی ہمیں محبوب ہو جاتی ہیں۔ یعنی ہم جس سے محبت کرتے ہیں وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ چیز ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ یہی تو محبت کا تقاضا ہے، یہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ یہ 21 باتیں جو بیان کی گئی ہیں، ان ساری کی ساری باتوں سے ہمیں بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم اعلان کرتے رہیں، ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں کہ ان 10 چیزوں سے، ان 21 چیزوں سے میں محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ان 21 چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، اپنی زندگی میں اپنایا جائے، اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے محبت کا تقاضا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، یعنی حضور اگر ہمارے ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 محبوب چیزوں کی بات کرتے ہیں۔ حضور نے دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی نعمتوں میں سے ان 3 چیزوں کا انتخاب فرمایا ہے، اور ان 3 چیزوں کو پسند فرمایا، تو یقیناً یہ چیزیں بڑی پیاری ہیں اور قابل محبت ہیں، اور ان چیزوں کو اپنانے کی حاجت اور ضرورت ہے ہم سب کو، ایمان والوں کو۔ سب سے پہلے نمبر پر حضور نے خوشبو کو پسند فرمایا، حضور نے خوشبو کو پسند فرمایا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو خوشبو لگانے کی حاجت نہیں ہے، عطر لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خود ہی مشک و عنبر سے بہتر خوشبو نکلا کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مجسم خوشبو ہیں، حضور کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کو پسند فرمایا اور خوشبو لگائی تاکہ یہ حضور کی سنت بن جائے۔ امت کی تعلیم کے لیے آپ نے یہ طریقہ استعمال فرمایا تاکہ بعد میں آنے والے اہل ایمان عاشقان مصطفیٰ سنت کی نیت سے خوشبو لگائیں تو ان کا یہ خوشبو لگانا بھی عبادت بن جائے اور اس پر ان کو اجر و ثواب ملے۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جبکہ حضور کو خوشبو لگانے کی حاجت نہیں تھی۔ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے، جس راہ سے گزر جاتے تھے، گلیاں معطر ہو جاتی تھیں، گلیاں خوشبودار ہو جاتی تھیں، اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے ذریعے سے آپ کو تلاش کر لیا کرتے تھے اور آپ کو پا لیا کرتے تھے۔ امام اسی کو تو کہتے ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، اور بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو کا یہ عالم ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آرام فرماتے اور دوپہر کا قیلولہ کر رہے تھے۔ یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضائی خالہ ہیں، دودھ کے رشتے کی خالہ۔ اس اعتبار سے پردے کا حکم نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمانے کے لیے، یعنی دوپہر میں آرام کرنے کے لیے حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں آرام فرما رہے تھے، محو استراحت تھے، گرمی کا موسم تھا، آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا۔ ہمارے آپ کے جسم سے پسینہ نکلے وہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکلے اس پر ہزاروں لاکھوں مشک و عنبر قربان ہو جائے، ایسا خوشبودار پسینہ۔ اور یہ حضرت بی بی ام سلیم کو بھی پتا تھا، اس لیے وہ اٹھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتے ہوئے دیکھا، انہوں نے ایک شیشی لی، ایک لکڑی لی، اور اس لکڑی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پسینہ پوچھ پوچھ کر اس شیشی کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، حضور نے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ام سلیم، اس خوشبو کو کیا کرو گی، اس پسینے کو کیا کرو گی؟ تو وہ بی بی ام سلیم کیا فرماتی ہیں؟ حضرت بی بی ام سلیم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نجعلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، کہ ہم اسے اپنی خوشبو میں ملائیں گے چونکہ یہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ خوشبو ہے، اس سے بہتر کوئی اور خوشبو نہیں ہے۔ اب آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، اپنی غریبی کا ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میری لڑکی کی شادی ہے اور خوشبو کا انتظام نہیں ہے، کیونکہ دلہن کو خوشبو لگائی جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے خوشبو کا انتظام فرما دیں، کسی صحابی سے ارشاد فرما دیں کہ وہ میرے لیے خوشبو کا انتظام فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو خوشبو کا انتظام کرنے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ خود اپنے بدن مبارک سے پسینہ پہنچ کر ایک شیشی کے اندر بھر کر ان کو عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ یہی پسینہ لے جا کر لگا دو، یہی خوشبو کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی تھے، آج کل کے وہابی نہیں تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پسینے میں خوشبو تھوڑی ہوتی ہے، وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبودار ہے، بلکہ مشک بھی فیل ہے اور عنبر بھی اس کے مقابلے میں ناکام ہے۔ وہ پسینہ لے کر گئے اور اپنی بیٹی کو لگایا اور اتنی خوشبو آئی کہ مدینہ منورہ کے دور دور علاقوں تک اس کی خوشبو پہنچتی تھی، یہاں تک کہ وہ گھر خوشبو والوں کے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا ہے۔ امام کہتے ہیں نا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ پھر کسی کو عطر کی ضرورت ہے، پھر پھول کی ضرورت ہے خوشبو کے لیے؟ یہ پسینہ اگر مل جائے تو کوئی پھول اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی عطر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے پاس وہ پسینہ محفوظ تھا اس شیشی کے اندر۔ چنانچہ جب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت کی کہ میرے بدن میں اور میرے کفن میں وہ خوشبو لگا دی جائے جس خوشبو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ملایا گیا ہے۔ تو یہ پسینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوشبودار تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے خوشبو کو پسند فرمایا، خوشبو کو استعمال بھی فرمایا، خوشبو لگایا کرتے تھے تاکہ یہ حضور کی سنت بن جائے۔ تو ہمیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے خوشبو لگانی چاہیے، عطر لگانا چاہیے۔ خاص طور پر جب بڑے مجمع میں جانا ہو، جیسے ابھی جمعہ کی نماز کے لیے آئے، عیدین کی نماز کے لیے آئے، عام نمازوں میں بھی جب آئیں تو خوشبو لگا کر آنا چاہیے کہ خوشبو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور فرشتوں کو بھی پسند ہے۔ جہاں خوشبو ہوتی وہاں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، تو خوشبو لگانا چاہیے۔ لیکن اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بہت تیز خوشبو لگا کے آ جاتے ہیں، بہت ہارڈ والا عطر ہوتا ہے۔ خوشبو کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں جب ان تک وہ خوشبو پہنچے تو ان کا مشام جاں معطر ہو جائے، ان کو اچھا لگے، ان کو خوشی محسوس ہو، اس مقصد کے لیے خوشبو لگائی جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ اتنی تیز خوشبو لگا لیتے ہیں، اتنا ہارڈ والا عطر لگا لیتے ہیں کہ خوشی ہونے کے بجائے، مشام جاں معطر ہونے کے بجائے سر درد کرنے لگ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟
تو اتنی تیز بھی خوشبو نہیں لگانی چاہیے، ہلکی ہلکی کہ جس کی بھینی بھینی خوشبو اڑتی رہے، ایسی خوشبو لگائی جائے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ خوشبو حضور کو پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدبو ناپسند ہے، بدبو ناپسند ہے، بدبو اچھی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے منہ سے یا ہمارے بدن سے بدبو نہ آ رہی ہو، خاص طور پر جب مجمع میں آئیں۔ ابھی نمازوں میں کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر چلے آتے ہیں، وہ کپڑوں میں سے بھی بدبو آ رہی تھی، منہ بھی صاف نہیں کیا ہوتا ہے، مسواک بھی نہیں کی ہوتی ہے، ان کے منہ سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور ان کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا۔ حضور نے یہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، مسجد کے آداب اور فضائل جب میں نے بیان کیے تھے، حضور نے کیا فرمایا کہ جو اس درخت سے کھا لے، اس بدبودار درخت سے، یعنی لہسن کھائے یا پیاز کھائے، تو لہسن کھانے کے بعد کچا لہسن اور کچی پیاز کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، حضور نے کیا فرمایا کہ جو یہ بدبودار چیزیں کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ اس سے انسانوں کو تو تکلیف ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے بدن سے بھی بدبو نہ آ رہی ہو، ہمارے کپڑے سے بھی بدبو نہ آ رہی ہو، کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں، میلے کچیلے نہ ہو، کیونکہ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مسجد میں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب دنیا کے بادشاہ اور دنیا کے حکمران کے پاس جاتے ہیں یا پولیس آفیسر کے پاس جاتے ہیں تو کیسے تیار ہو کر جاتے ہیں، کیسا اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں؟ کیا اس وقت بدبو آ رہی ہوتی ہے؟ کیا میلا کچیلا لباس پہن کر جاتے ہیں؟ تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو میلا کچیلا لباس پہن کر چلے آتے ہیں، بدبودار لباس پہن کر چلے آتے ہیں، یہ مکروہ ہے، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ ادب والا، تہذیب والا لباس پہن کر آئیں، اور اس سے پہلے میں بہت کچھ بیان کر چکا ہوں اس کے تعلق سے۔ تو یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، خوشبو۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بیویاں۔ النساء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیویاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ایک وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 مقدس بیویاں تھیں، ازواج مطہرات تھیں، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کسی نے بھی کبھی پوری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت یا حسن سلوک کے تعلق سے کوئی شکایت نہیں کی، کیونکہ حضور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے، حضور ان سے ایسی محبت فرماتے تھے کہ کسی کو کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے ایسی محبت فرماتے تھے، اور پھر اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو بھی اس کی تعلیم فرمائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں فاستوصوا بالنساء خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی والا سلوک، پیار و محبت کرنے والا سلوک کرنے کے معاملے میں، پیار و محبت کرنے کے معاملے میں میری وصیت قبول کرو، یعنی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنے گھر والوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو پسند فرمایا، اپنی ازواج مطہرات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کیا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان سے پیار و محبت والا معاملہ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بیویوں کو حضور نے پسند فرمایا۔ یہ ایک حلال ذریعہ ہمیں عطا فرمایا گیا، بیویوں سے محبت کرنا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس نیت سے اگر کوئی اپنی بیوی سے محبت کرے گا تو اسے سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کی یہ محبت بھی عبادت بن جائے گی، اس کی یہ محبت بھی عبادت بن جائے گی۔ بیویوں سے محبت کرنی چاہیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے ہمارے سامنے مثال قائم کر دی ہے، اور بیویوں کی محبت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پیاری چیز اور اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، نیک بیوی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو نیک بیوی ملی ہو، فرما بردار بیوی ملی ہو، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ نوالا، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاؤ، اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے،
اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج ہو کیا گیا ہے کہ بیویاں ہونے کے باوجود آدمی ادھر ادھر منہ مارتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب حلال ذریعہ ہمیں عطا فرمایا گیا خواہش کی تکمیل کا اور محبت خرچ کرنے کا، وہ ذریعہ کہ یہاں محبت خرچ کی جائے تو ثواب ملتا ہے، اور دوسری جگہ اجنبی غیر محرم کے اندر اگر اس طرح کے معاملات ہو تو گناہ ملتا ہے، لیکن نیک کام کو چھوڑ کر آدمی گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کی نگاہوں کا مرکز عطا فرما دیا، اس کے باوجود بد نگاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خواہش کی تکمیل کا حلال ذریعہ عطا فرما دیا، اس کے باوجود حرام ذریعے کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا فی بضع احدکم صدقہ، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، اپنی بیوی سے جماع کرے تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ سوچنے جیسی بات ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر کوئی اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے، اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے، تو اس میں صدقے کا معاملہ کیسے، اس میں ثواب والی بات کیسے آئی؟ وہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، بنیادی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، وہ جو نیچرل فطری طور پر اس کے اندر یہ شہوت کا جذبہ رکھا گیا ہے، اس شہوت کو وہ پورا کر رہا ہے، تو اس میں صدقے کا ثواب کیسے ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے کہ مجھے بتاؤ کہ اگر اپنی شہوت کو وہ شخص کسی حرام جگہ پر پورا کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ملتا؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ اسے گناہ ملتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب حرام جگہ پر شہوت کی تکمیل کرنے سے گناہ ملتا ہے تو حلال جگہ پر شہوت کی تکمیل کرنے سے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو یہ بیویاں ہیں جو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔ تو دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے بیویاں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی۔ حضور ڈائریکٹ چاہتے تو یہ فرما دیتے کہ میں نماز سے محبت کرتا ہوں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یہ اور زیادہ مبالغہ ہو گیا کہ حضور بہت زیادہ انتہائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی نماز سے محبت فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پانچوں وقت کے علاوہ بھی حضور نماز تہجد کی بھی پابندی کرتے تھے اور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے نماز میں کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ نماز سے ایسی محبت ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ ان چیزوں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہو۔ خوشبو کو بھی اپنانا چاہیے، بیویوں سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور نماز سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ ابھی تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تین پیاری چیزوں کا بیان ہوا، مزید سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت جبرائیل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب چیزوں کا بیان، اور اس کی تفصیل ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعہ کو اس کو ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔